بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے سیاسی میدان میں ہلچل ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ فائنل کال کے بعد فائنل کارڈ سامنے آ چکا ہے۔ ادھر سے مولانا نے بھی انگڑائی لے لی ہے، انہوں نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر مقدمات شروع ہو چکے ہیں۔ حامد میر بہت زیادہ ناراض ہیں ٹائیگرز کی گندگی سے، اور یہ ٹائیگرز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نہیں بلکہ مریم کے ٹائیگرز ہیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، ملٹری کورٹ کے حوالے سے اور دیگر آئینی عدالت نے بہت سے اہم کیسز لگا دی ہیں، ان کے فیصلے بتائیں گے کہ اس وقت عدالتی رجحان کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بیگم بھی منظر عام پہ آ گئی ہیں۔ عمران خان نے ایک اور 13 تاریخ کو بہت بڑا اجتماع پشاور میں رکھنے کے لیے کہہ دیا، اور عمران خان یہ سارے مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ ساری ہلچل سے انہیں کون کون سے اہداف حاصل کرنے ہیں۔ جبکہ رانا ثناء اللہ نے بتا دیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اور ہمارے سپہ سالار جنرل عاصم منیر حکومت سے ناراض نہیں، دراصل وہ کسی اور سے ناراض ہیں۔ وہ کس سے ناراض ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فائنل کال کے بعد فائنل کارڈ۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی مذاکرات کرے گی 12 دسمبر تک۔ اگر وہ مذاکرات نہیں کرتے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تو 14 دسمبر سے نافرمانی کی کال شروع ہو جائے گی، جس میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہے اوورسیز کا پاکستان بھیجا ہوا پیسہ، دوسرے نمبر پہ سول نافرمانی، اور پھر بائیکاٹ ڈفرینٹ چیزوں کا۔ میرے خیال سے یہ ہاف کوکڈ ہانڈی ہے، ابھی خود نہیں پتہ تحریک انصاف کو کہ یہ ساری تحریک کس طریقے سے کیسے لے کے چلیں گے، لیکن پاکستان کی جو بیک بون ہے وہ ہے اوورسیز کا بھیجا ہوا پیسہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ تقریباً $3 بلین جو ہیں بیرون ملک سے آئے ہیں، جبکہ جولائی سے اکتوبر تک $11.8 بلین آ چکے ہیں۔ گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو $30 بلین صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی نے پاکستان کے اندر بھیجے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھی لوگ وہاں پہ ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب سے پہلے نمبر پہ ترسیلات ظاہر ہوتی ہیں جو منتھلی آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ یقیناً وہاں پہ مزدور طبقہ ہے، وہ اپنی فیملیز کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، انہوں نے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا عمران خان کی کال کی وجہ سے لوگ پیسہ بھیجنا بند کر دیں گے؟ انویسٹمنٹ یہاں پہ پہلے نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ اوورسیز پاکستانی پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرتا تھا، لیکن اس وقت پراپرٹی کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے، اوورسیز پاکستانی اب صرف ضرورت کے تحت ہی پیسہ بھیجتے ہیں، ادروائز پیسہ نہیں بھیجتے۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے 2014 میں میرے سامنے انہوں نے بجلی کا بل پھاڑا اور سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے بنی گالہ کی بجلی کاٹی گئی، اور پھر وہ بل پے کرنے کے بعد بنی گالہ میں دوبارہ بجلی شروع کی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے جو سپورٹرز ہیں ان کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ کیا لوگ اپنے گیس کے، بجلی کے، ٹیلی فون اور دیگر انٹرنیٹ کے بل کٹوا لیں گے، یا وہ کس قسم کی سول نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اس وقت 4000 تحریک انصاف کا کارکن پہلے ہی جیلوں کے اندر ہے اور دہشت گردی کے مقدمات بھگت رہا ہے۔ بہرحال مذاکرات کے لیے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ طریقہ کار ہے اس سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے پہلے ڈیڈ لائن رکھ دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دھمکی رکھ دی، اور اس کے بعد جو 2 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے اوپر مذاکرات کریں، وہ سب سے پہلے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے یہ مقدمات عدالتوں کے اندر جائیں، جا کے فیس کریں، فیس کرنے کے بعد آپ ان سے نکلیں، آپ کس قسم کی آپ اور انکوائریز کے اوپر کروانا چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک سیاسی قیدی کی بات ہے تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ابھی بھی قیدی چھڑوانے ہی آئے تھے فائنل کال کے اندر ڈی چوک، لیکن یہ اس طرح کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ کسی بھی قیدی کو آپ دھمکی سے چھڑوا لیں۔ تو انہوں نے اس کو کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم یہ اس طریقے سے یہ نہیں کام چلے گا۔ دوسرا 13 دسمبر کو عمران خان نے پشاور کے اندر ایک اجتماع کا اعلان کیا، اور شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ عظیم الشان احتجاج کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 14 دسمبر کا جو دن ہوگا وہ نئی سول نافرمانی کی تحریک کے ساتھ شروع ہوگا۔ اب یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی گیم دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دینی مدارس بل کے اوپر بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان کو فون کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ کیا وزیر اعظم مجھے فون کرے اور اس کے بعد ہم یہ بل کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف رخ ہم کریں گے اگر ہمارے مطالبات 8 دسمبر تک پورے نہیں ہوتے۔ بہرحال دیکھنے کہ مولانا نے بھی عمران خان کے ساتھ انگڑائی لینا شروع کر دی، لیکن مولانا کا جو کاز ہے یہ کوئی بڑا پولیٹیکل کاز نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ظاہر سی بات ہے۔ JUI کے اپنے مدارس کا ایک بہت بڑا سرکل ہے،
اور ان کے اپنے کچھ ذاتی مفادات ہیں جس کی وجہ سے یہ حکومت کے ساتھ ایک اس وقت بارگیننگ کی گئی تھی اور حکومت ڈچ کر گئی ان کو اپنی باتیں منوانے کے بعد۔ دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر حکومت اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے اوپر تقریباً 19 لوگوں کے خلاف اب تک مقدمات ہو چکے ہیں۔ 12 لوگوں کے اوپر پہلے ہوئے تھے، 7 لوگوں کے اوپر مزید ہو گئے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بڑی سخت کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی۔ اس حوالے سے حامد میر نے ایک دن پہلے اپنا کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گالم گلوچ مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف سے سبقت حاصل کر لی ہے، اور جب بھی حکومت میں آتے ہیں نون لیگ والے، وہ تنقید کرنے والے صحافیوں کی زبان اور آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی اور صحافیوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے یہ پیچھے پڑ گئے ہیں، اور نواز شریف اور مریم نواز کی تصاویر کے ساتھ سوشل میڈیا پر صحافیوں کے ساتھ گالم گلوچ کی جا رہی ہے۔ ان مرد خواتین کا کسی خفیہ ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو کہ مریم نواز کئی دفعہ ان کو اپنا ٹائیگر قرار دے چکی ہیں، اور وہ اپنے ٹائیگر کی طرف سے پھیلائی جانے والی گندگی سے اچھی طرح واقف ہے۔ آج کل مریم نواز کے لیے اچھا صحافی وہی ہے جو عمران خان کو دہشت گرد اور بشرا بی بی کو جادوگرنی قرار دے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو آپ فیک قانون کے اوپر قانون سازی کر رہے ہیں، فیک نیوز کے اوپر، تو مہربانی آپ یہ کریں کہ پہلے آپ سرپرستی ختم کریں، اس کے بعد پھر آپ کوئی اور کام کیجیے گا، ادروائز یہ کام یعنی یہ کمپنی ایسے نہیں چلے گی، اور یہ کام ٹائیگرز کا نہیں، یہ گیدڑوں کا کام ہے۔ صحیح بات، میں تو اس سے ایگری کرتا ہوں، کئی معاملات کے اندر ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو زبان تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف سے تم پہلے خفا ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ والے بھی کسی بھی لحاظ سے فتنہ فساد انتشار اور اتنی بیڈ لینگویج یوز کی جا رہی ہے، ایک طرح سے صرف گالی نہیں دی جاتی، ادروائز ہر طرح کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس معاشرے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ملٹری کورٹ کے اوپر سماعت جناب رکھ دی گئی ہے 9 دسمبر کو، اور انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ گول مول ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ارشد شریف کے حوالے سے جو از خود نوٹس لیا گیا تھا اس کے اوپر بھی سماعت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی انکار کر دیا ہے جسٹس منصور کے خط کے حوالے سے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یک کے لیے فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عدالت کے اندر الگ سے لڑائی ہو رہی ہے، سڑکوں کے اوپر الگ سے لڑائی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر الگ سے لڑائی ہو رہی ہے، ایک عجیب نظام چل رہا ہے۔ پتہ نہیں اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے اور یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور وہ سب کچھ، اور ساری مشکلات، ہر شخص کی مشکلات اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر حالات کیا ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بشرا بیگم کی۔ بشرا بیگم آج چارسدہ میں نمو پذیر ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں بھاگی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، 12:30 بجے تک میں وہاں پہ موجود تھی، مجھے سب چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بشرا بی بی سچ بول رہی ہیں یا عمران ریاض کی وہ کہانی جس کے اوپر علی امین گنڈا پور نے گالیاں دی تھیں کہ ان بی بی کے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا، ان کو زبردستی اٹھا کے لے کے گئے، اس کے ساتھ ہی مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا۔ مریم وٹو جو ان کی بہن ہے، انہوں نے اتنے زیادہ بیانات دیے اور مسلسل بیانات دیے، اب یہ ایک دم سے بشرا بی بی کے بیان سے بیانیہ بدل سا گیا ہے، اور معذرت کے ساتھ بشرا بیگم کے بیانات سے میں اکثر ہی اتفاق نہیں کرتا، کہ بشرا بیگم جو ہے مینوپولیشن کرتی ہیں اور بہت زیادہ مینوپولیشن کرتی ہیں، اور وہ اس مینوپولیشن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا عام طور پہ۔ بہرحال آرمی چیف نے گلا شکوہ جو کیا تھا اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ حکومت سے نہیں، یہ عدلیہ سے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو اب تک سزا دی جا چکی ہوتی تو یہ 26 نومبر بھی ابھی تک نہ ہوتا، تو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ بالکل ختم ہو چکی ہے تحریک انصاف، اور ان کی جو قانونی اور سیاسی حیثیت تھی اس سے پہلے 26 نومبر سے پہلے، وہ آج نہیں ہے۔ اب عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے حکومت کے اوپر پریشر مینٹین کیا جائے، حکومت کو کام نہ کرنے دیا جائے، اور ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ مذاکرات کرے، اور مذاکرات کے بعد عمران خان کے مطالبات بھی مانے۔ یہ سارے کا سارا مقصد ہے۔ جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوگا، بدامنی رہے گی، سیاسی انتشار رہے گا، اور یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے اس سلسلے کو قائم رکھا جا سکے، اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔